الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك रफ़ीक़ा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, असमत, बड़ाई व किबरियाई, यकताई व तन्हाई, बादशाही व शहनशाही वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्दो समा के लिए लायक और सेबा है। बादहु दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप ये ऐलान सुन चुके थे कि आज के खुतबे जुमा का मौजू है जन्नत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले खुश नसीब अफराद, और ये बहुत ही अहम मौजू है मेरे दोस्तों। हम और आप जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहयात थे, जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखा और आपके ऊपर ईमान लाए, उनका मकाम और मर्तबा हमारी शरीयत के अंदर कितना बुलंद है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने की वजह से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने की वजह से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का बड़ा ही अज़ीम मकाम और मर्तबा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अजमईन कह दिया। जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ़ की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपनी रज़ा की सनद दे दी और ये कह दिया कि तमाम सहाबाए किराम से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी है। जितने भी अहम असबाब है उनमें से जो सबसे बड़ा सबब सहाबाए किराम को इतना बुलंद मकाम और मर्तबा मिलने का
جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاری اور صحبت اور رفاقت انہیں اس دنیا کے اندر ملا۔ اب آج تو ہمارے لیے یہ موقع نہیں ہے، آج ہم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے اور قیامت تک کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک موقع رکھا ہے، ایک موقع اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ ہم جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور یاری اور رفاقت مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نیک اعمال کو انجام دینا پڑے گا۔ اگر ہم نیک اعمال کو انجام دیں گے تو یقیناً ہمیں جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ میرے دوستو، جو سب سے پہلا عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی بیوی بچوں سے، تمام جہان سے زیادہ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، ایسا انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک بدو صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اتنا سوال کیا، اتنے میں اقامت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سائل کہاں ہے؟ جو اقامت ہونے سے پہلے سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی، وہ سائل کہاں ہے؟ وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وَمَا عَادَتَّ لَهَا، کہ اے صحابی رسول، آپ نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کے پاس تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زیادہ نماز اور روزے تو نہیں کیے، میں نے زیادہ نیکیاں تو جمع نہیں کیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور کامل محبت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ محبت میں اللہ سے اور آپ سے کرتا ہوں۔ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببتا، کہ اے میرے صحابہ، اے میرے بدو صحابی، سن لو کہ تم قیامت کے دن تم جنت کے اندر انہی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ایک ایسا جملہ تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فما فرحنا بشیء ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انت مع من احببتا، کہ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جملے سے جتنی خوشی ہوئی اتنی زیادہ خوشی ہمیں پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ صحابہ کرام یہی چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہم جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں ویسے ہی جنت کے اندر بھی رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جاؤ، جس سے تم محبت کرو گے تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ آج کا ایک نوجوان، آج کا ایک مسلمان نوجوان، آج کا ایک مسلم نوجوان کس سے محبت کرتا ہے؟ کافروں سے محبت کرتا ہے، کرکٹروں سے محبت کرتا ہے، فلمی اداکاروں سے محبت کرتا ہے، اور ان کافروں اور ان مشرکوں کے فوٹوز کو اپنے موبائل کے اوپر وال پیپر کے طور پر لگا کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں اس فلاں فلمی اداکارہ سے، ہمیں اس فلمی ہیرو سے محبت ہے، ہمیں اس کرکٹر سے محبت ہے، اور اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے مسلم نوجوانوں، ذرا شرم کرو کہ اگر ہمیں اس سے محبت ہے، اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو سن لیجئے قیامت کے دن ہمارا حشر بھی، قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر بھی ہو نہ ہو ایسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ارے اپنے نبی سے محبت کیجئے،
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، سیدنا ابو بکر سے محبت کیجئے، سیدنا عمر سے محبت کیجئے۔ کیا کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، مجھے امید ہے کہ میں جو محبت کرتا ہوں اللہ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے لوگ، ہم داڑھی رکھنے والے لوگ کن کن کافروں سے محبت کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہمیں جانتے تک نہیں ہیں، اور ہم نے ایسی ذات کو اور ایسی شخصیت کو بھلا دیا ہے جو ہمارے لیے راتوں میں رویا کرتے تھے۔ میرے دوستو، سب سے زیادہ محبت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیجئے، جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا چاہیے۔ آج کل لوگوں کے پاس صرف دعوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے محبت کا ذکر سنا۔ سچی محبت اسے کہتے ہیں کہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سن لیجئے، ڈھول بجانے سے، ٹھمکے لگانے سے، ناچنے سے اور گانے سے، میوزک لگانے سے اور جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا والے کہتے رہیں گے کہ ہم ہی سچے عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، یاد کیجئے ابو طالب کو۔ ابو طالب کو دنیا کا کون مسلمان نہیں جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سال تک گھیر دیا گیا تھا، وہاں پر بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ اگر کسی کا ہے مکہ کے اندر تو ابو طالب کا ہے۔ ہر قدم پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی، لیکن یہ محبت کام نہ آئی، یہ محبت ابو طالب کے کام نہ آئی، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جی ہاں، اگر یہ محبت آج کل کے مسلمانوں کے پاس رہی تو کیا وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا صرف زبان سے کہہ دینے سے ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، صرف ناچنے سے، گانے سے، سال میں 1 مرتبہ میلاد منانے سے، سال میں 1 مرتبہ جلوس منانے سے کیا محبت حاصل ہو جائے گی؟ کیا اطاعت رسول اسے ہی کہتے ہیں؟ سن لیجئے، جو انسان جنت کے اندر رہنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے۔ کیا بتلاؤں میرے دوستو، صحابہ کرام کیسے لوگ تھے، ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ ایک صحابہ رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میں آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر میں دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں، جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا ہے، میرے دل کو قرار نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کو دیدار کر لیتا ہوں، مجھے چین و سکون مل جاتا ہے، لیکن پیچھے ہی فوراً جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہے، اور میں جنت میں گیا تو پتہ نہیں کہاں پر ہوں گا، پھر تو میں جنت کے اندر آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، پھر تو میں جنت کے اندر آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ کرام کی یہ پریشانی، صحابہ کرام کا یہ سوال اور صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ میں جنت میں کیسے آپ کو دیکھوں گا، اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل امین کو وحی دے کر کے بھیجا کہ اے جبریل امین، جاؤ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کی پریشانی کو ختم کر دو اور یہ اعلان کر دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ،
علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جبریل امین آگے وہی لے کر کے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو، آپ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام سنا دیجئے کہ جو انسان اللہ کی بات مانے گا، جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو ایسا انسان جنت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے۔ اور جانتے ہیں میرے دوستو، یہی دعا تو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، یہی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جن کے اوپر تو نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے کن کے اوپر احسان کیا؟ سن لیجئے، جو لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جنت کے اندر من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امت محمدیہ کی فضیلت دیکھ لیجئے، ہماری اور آپ کی فضیلت دیکھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے اور جنت کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ رہیے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں جنت کے اندر نبیوں کا ساتھ مل جائے۔ دعا کر لے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو جنت کے اندر نبیوں اور رسولوں کا ساتھ ملے، آمین۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہ ایسے لوگ صدیق کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، جو سب سے زیادہ سچے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کائنات کے اندر جس کا نام کلیئر سے صدیق میں ہے وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیسرا والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور دیگر جو صحابہ کرام شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جنہوں نے سر کٹایا، ان کے ساتھ ہوں گے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے بہترین ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ہی بہترین اور اچھا یار کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، آؤ اطاعت کر لو اللہ کی، آؤ اطاعت کر لو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن بہت ہی زیادہ پچھتائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبیوں اور رسولوں کی صحبت نہیں ملے گی۔ سن لیجئے میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں نبیوں اور رسولوں اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو اطاعت کیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانیے۔ زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ سن لیجئے، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، سارے کے سارے مسلمان جنت کے اندر جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ ومن یابا، کون ایسا مسلمان ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ کسی مسلمان میں ہے اتنی طاقت کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر سکے؟ کوئی مسلمان ایسا اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے، لیکن ہاں اپنے عمل سے انکار کرتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مانی وہ انسان جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں جو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اور آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ حدیث آ جاتی ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ یہ مولوی صاحب آ کر کے نئی بات بتلا رہے ہیں،
ارے کوئی مولوی صاحب نئی بات نہیں بتلاتا ہے، جو نئی بات بتلاتا ہے وہ تو بدعت ہے، باتیں پرانی رہتی ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی بات ہے۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کیجئے، کریں گے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد میرے دوستو میں کیا بتلاؤں، تیسری چیز جو میں بیان کرنے والا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیا ایسا کرنے پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیں صحبت ملے گی؟ جنت کے اندر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے؟ جی ہاں میرے دوستو، جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلانا۔ جی ہاں میرے دوستو، آج افسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ تم بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، تم بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو، تمہیں جنت کے اندر میری صحبت ملے گی، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حالت یہ ہے، مسلمانوں کا عالم اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جس کو 2 بیٹیاں ہو جائے، جس کو 3 بیٹیاں ہو جائے، کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس کو 2 بیٹی ہو جائے، جس کو 3 بیٹیاں ہو جائے، ایسی عورت کو تانے مارے جاتے ہیں، اور کائنات کے رب کی قسم جیسا مکہ میں ہوتا تھا آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ مکہ کے اندر کیا ہوتا تھا جانتے ہیں؟ آپ اٹھا لیجئے سورہ النحل، سورہ النحل آیت نمبر 58 اور 59، اللہ رب العالمین نے مکہ کے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ ذرا مکہ کے لوگوں کی حالت کو دیکھیے اور آج اپنے سماج اور معاشرے کی لوگوں کی حالت کو دیکھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ مکہ کے لوگوں کو، ان کافروں کو جب بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی تھی، جب بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ قسیم، دل کے اندر گھٹنے لگ جاتا تھا، دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی تھی، ارے مجھے بیٹی پیدا ہو گئی، مجھے بیٹی ہو گئی۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، جو بیٹی پیدا ہو جائے تو دل میں نفرت ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو دوستوں اور یاروں کو خبر بھی نہیں کرتے، رشتہ داروں کو خبر بھی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو مجھے بیٹی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجھے بیٹی ہوئی ہے۔ اور اگر بیٹا ہو جائے تو دیکھیے لڈو بانٹتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دعوت میں گیا، عقیقے کی دعوت میں گیا، لوگوں نے کہا کہ مولانا اس انسان کو 5 اور 4 بیٹیاں ہیں، اس نے کسی بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا، لیکن جب بیٹا پیدا ہوا تو دیکھیے کتنا دھوم دھام سے عقیقہ کر رہا ہے اور فنکشن ہال کے اندر کر رہا ہے۔ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، یاد رکھ لیجئے ایسا انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے، ایسا انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر نہیں رہے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ مکہ کے اندر جب کسی کو بیٹی ہوتی تو لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا، لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ آج ہم اور آپ خبر نہیں دیتے، کہتے مجھے بیٹی ہوئی، مجھے بیٹی ہوئی، خوشخبری نہیں سناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ انسان یہ سوچتا تھا کہ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کروں، بیٹی کو ایسی برداشت کر لوں یا پھر بیٹی کو مٹی کے اندر جا کر کے دفن کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ افسوس کہ وہ لوگ کتنے برے فیصلے کیا کرتے تھے، ان کی سوچ کتنی گندی تھی، ان کے کتنے برے خیالات تھے کہ بیٹی ہونے پر نفرت کیا کرتے تھے، بیٹی سے نفرت محسوس کیا کرتے تھے اور دل کے اندر کڑتے تھے۔ کیسے لوگ ہیں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی؟ تو ایسے ہی لوگ ہیں نا، بیٹی سے نفرت کرتے، بیٹا ہو جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر بیٹا ہو جائے تو ایک انسان ہمارے سماج اور معاشرے کا اپنے آپ کو مرد کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، میں نے بیٹا پیدا کیا ہے، اور اگر کسی کو بیٹی ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو مرد محسوس نہیں کرتا ہے۔ استغفر اللہ، جبکہ بیٹا دینا اور بیٹی دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں،
بیٹی کو حقیر نہ سمجھو۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، اس چھوٹی سی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے بیٹوں کو بڑے بڑے کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں، چیتانیہ میں اور وہ کڈیس میں، کتنے بڑے بڑے اسکول ہیں، بیٹے کو پڑھاتے اور بیٹی کو کہاں پڑھاتے؟ ہمارے سر کے پاس جا کے چھوڑتے ہیں، میونسپل میں جا کر کے چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر خرچے کم لگتے ہیں، فری میں، اور وہاں بیٹا پڑھے گا تو نوکری کرے گا، بیٹا پڑھے گا تو کٹنم زیادہ ملیں گے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ بیٹا اگر دینی تعلیم والا نہیں بنا تو بعد میں لاٹھی سے مارے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، بیٹے ہی ماں باپ کو ستاتے ہیں، بیٹیاں نہیں ستاتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ بیٹیاں ماں باپ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، بلکہ سماج اور معاشرے کے اندر ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کو رکھ لیتی ہیں، لیکن بیٹے نہیں رکھتے ہیں، لات مار کے بھگا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اچھی تربیت کیجئے اور یہ تصور نکال دیجئے کہ سب کچھ بیٹا بیٹا۔ سن لیجئے، آج تک آپ نے کسی عالم صاحب کی زبانی، کسی مولوی صاحب کی زبانی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ جس کو 2 بیٹا ہو وہ جنت کے اندر جائے گا، جس کے پاس 3 بیٹا ہو وہ انسان جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا؟ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، تو کیا آپ سنیں گے؟ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، لیکن ہاں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، سن لیجئے، جس کے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایسی بہنیں ہیں جو نا امید ہو کر کے آ گئی ہے، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، شوہر مر گیا، آ کے گھر میں بیٹھ گئی ہے، ہمارے بھائی لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیٹی گھر میں آ گئی، طلاق کی وجہ سے، خلا کی وجہ سے بیوہ ہو کر آ گئی تو لات مار کے بھگا دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور اگر وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، اگر ان کی اچھی طرح سے دیکھ ریکھ کرے، اپنی طاقت کے مطابق کھلائے اور پلائے، کپڑا پہنائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنَّا لَوْ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گی، یعنی کہ یہ تینوں بیٹیاں ان کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی، جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت لہ الجنت البتۃ، کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی ہر حال میں وہ جنت کے اندر جائے گا، ہر حال میں جنت کے اندر جائے گا اگر توحید ہے تو، اور ہم اور آپ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے دوستو یاد رکھ لے، صحابہ کرام نے کہا کہ اگر 2 ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 2 ہو تو۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر اس وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کا سوال کر دیتے کہ اگر کسی انسان کے پاس 1 بیٹی ہو تو کیا وہ انسان بھی جنت کے اندر جائے گا؟ تو صحابہ کرام کہتے، لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 کا بھی ذکر کر دیتے، لیکن آپ نے 2 کا ذکر کیا، اس لیے کہ لوگوں نے سوال 2 کا کیا۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ بیٹیوں سے خوش ہوئیے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کیجیے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، جنت کے اندر ہی نہیں جائیں گے، وہ تو ہے ہی ہے، جنت کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ ہم نفرت کرتے ہیں، ارے جو نبیوں کے سردار ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مکرم انسان ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں کے باپ تھے، تو کیا مطلب اس کا؟ یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ آئندہ سے آپ اپنی بیویوں کو بھی جا کر کے باخبر کر دیجئے کہ بیٹیاں ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور بیٹا ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ سن لیجئے، موقع اور مناسب کے حساب سے اللہ رب العالمین نے سورہ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ آسمان اور زمین کی ملکیت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، یخلق ما یشاء۔ سن لیجئے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد دیکھ لیجئے، بہت بڑی حکمت ہے،
فوراً اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے مؤنث دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ جو چاہتا پیدا کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ جس کو چاہتا اللہ بیٹی دیتا ہے۔ پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بیٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے مؤنث کا ذکر کیا، پہلے بیٹی کا ذکر کیا۔ آج کا انسان کتنا بدخلق ہے، کتنا گیا گزرا انسان ہے، بیٹی پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی مرد بیٹی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں بیٹی کی اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا کہ یہب لمن یشاء اناسا، پہلے مؤنث کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کسی کو بیٹا دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ کسی کو اللہ صرف بیٹی دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین صرف بیٹا دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین دونوں دیتا ہے، بیٹا اور بیٹی۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرمایا اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کسی کو چاہتا ہے تو بانجھ بھی بنا دیتا ہے، یعنی بے اولاد بھی رکھتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ تو خیر میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الادب المفرد کی روایت ہے کہ من عال جاریتین حتی تدرکن، کہ جس انسان کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ بالغ تک ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کرے، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ سے پیش آئے، بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، بیٹیوں کو اچھا دیکھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان اور یعنی کہ بیٹی کی پرورش کرنے والا، بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں جنت کے اندر ایسے ہی رہیں گے کہاتین۔ دیکھ لیجئے جتنے بھی سارے لوگ ہیں، دیکھ لیجئے حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ انا وہو فی الجنت کہاتین، کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، دو بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والا جنت کے اندر ایسے ہی رہیں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں۔ یہ دو انگلیوں میں کوئی فاصلہ ہے؟ دو انگلیوں کے درمیان میں تیسری کوئی انگلی نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ سن لیجئے، اور ایک بات میں آپ کو یہ بتلا دوں میرے دوستو، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری بیٹیاں جو ہیں پیدا ہو کر کے رہیں گی۔ قیامت سے پہلے پہلے عورتیں زیادہ پیدا ہوں گی، تو آپ کے چاہنے سے یا نہ چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو پیدا کرنا ہے وہ پیدا کر کے رہے گا۔ تو میرے دوستو، جیسا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، آج بھی ہوتا ہے، طریقے الگ ہیں۔ آج بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے ہیں، ابورشن کروا لیتے ہیں، یا پھر سمجھ لیجئے کہ برتھ کنٹرول کرا لیتے ہیں۔ بہت سارے طور اور طریقے ہیں بیٹیوں سے بچنے کے۔ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں کہ سیدھا جہنم کے اندر جائیں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، آپ بیٹیوں سے محبت کیجیے، جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ملے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کے دلوں کے اندر ملال ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارا بھائی جو کچھ بھی بولے فوراً لا کے دے دیتے، میں بولتی رہی لیکن میرا باپ نہیں لاتے، میری امی نہیں لاتی ہے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں اور بیٹوں کو گلے لگا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں دیکھا یہ گیا کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے ان کا بوسہ لیا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا، اور ان کی بیٹی آئی تو بازو میں بیٹھا لیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے اپنی اولاد کے بارے میں ڈریے میرے دوستو، انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔